السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد ذاکر عباسی۔ مری سے تعلق ہے اور 3 دہائیوں تک مری کے مختلف اسکولوں بالخصوص گورنمنٹ کالج مری میں بحیثیت پروفیسر تدریسی خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مری میں قائم کی گئی کوسار یونیورسٹی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ کوسار یونیورسٹی کا مطالبہ مری کے باسیوں کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے اور ہم شکر گزار ہیں موجودہ حکومت کے کہ جس نے کوسار یونیورسٹی کا قیام عمل میں لا کے مری کے عوام کی اس دیرینہ مطالبے کو پورا کیا، اور ہم اس کے لیے حکومت کے ممنون ہیں۔ مری میں یونیورسٹی کے قیام سے جہاں طلباء کے روشن مستقبل کی نوید ملتی ہے، وہیں پہ چند خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ میرے ذاتی خیال میں یونیورسٹی کے ہیپیزرلی قیام کا معاملہ ہے۔ کسی بھی جگہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے مخصوص ماحول، محل وقوع اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے مری میں یونیورسٹی کے لیے باقاعدہ عمارت تعمیر کی جاتی، یونیورسٹی ٹاؤن یا یونیورسٹی کیمپس بنایا جاتا اور پھر باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے پہلے سے موجود تعلیمی اداروں کو یونیورسٹی میں ضم کر کے ان پہ یونیورسٹی کے سائن بورڈ لگا دیے گئے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ڈگری لیول کے طلباء و طالبات گورنمنٹ کالج فار بوائز مری اور گورنمنٹ کالج فار گرلز مری کا ہوا، کہ جن کو ڈگری کلاسز میں داخلے نہیں دیے گئے اور ان کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ مری کے لوگوں کی اکثریت اب پنڈی، اسلام آباد یا دیگر شہروں میں آباد ہے، جہاں ان کو کاروبار یا ملازمت کے ساتھ ساتھ بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا بھی سہولت حاصل ہے۔ گورنمنٹ کالج فار بوائز مری اور گورنمنٹ کالج فار گرلز مری میں مری کے ان غریب اور متوسط طبقے کے بچے تعلیم کے لیے آتے ہیں جو اپنے اخراجات پنڈی، اسلام آباد میں پورے نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے نہ صرف مادی اور مالی وسائل کا فقدان ہے، بلکہ مسائل کی بھی فراہمی ہے۔ ایسی صورت میں مری کے غریب طلباء کے لیے یونیورسٹی جیسے ادارے کی فیس اور دیگر اخراجات پورے کرنا انتہائی ناممکن ہے۔ دوسری بات عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی معاشرے میں پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، کالجز یونیورسٹی کے لیے ذہین اور قابل طلباء کی ایک کھیپ یا پنیری مہیا کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی اداروں کا ایک سلسلہ ہے جو تعلیم کے مقصد کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم کالجز کو بند کر دیں گے
یا جیسے کہ بند کر دیے گئے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے لیے قابل اور ذہین طلباء آیا میرٹ سے میسر ہوں گے یا لارنس کالج کی طرز پہ وہ بھی ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے بچے ہوں گے اور میری کے طلباء کو ان میں کوئی نمائندگی نہیں مل سکے گی۔ اس صورت میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹی کی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے، ماسوائے اس کے کہ موسم گرما میں گرمائی علاقوں کے افسران اور بیوروکریٹس اور دیگر امیر لوگ یونیورسٹی کو اپنے قیام کا ایک ذریعہ بنا لیں گے۔ کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ دینے سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کسی ایک دوا کی بوتل پہ کوئی دوسرا لیبل لگا دیں اور اس کی نئی قیمت وصول کر لیں۔ گزشتہ دنوں میں میری کالج کے طلباء اور بالخصوص میری کی وکلاء برادری نے جو احتجاجی مظاہرے کیے ہیں چکا گلی بازار میں، وہ اس معاملے میں قابل تحسین ہے اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں خود موجودہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دونوں کالجز کو یونیورسٹی سے آزاد کروا کے ان کی پرانی پوزیشن پہ فی الفور بحال کیا جائے۔ طلباء و طالبات کو جو داخلوں سے محروم رہ گئے ہیں ان کو فوری طور پہ داخلے دلوا کے ان کے تعلیمی نقصان کا ازالہ کیا جائے، اور یونیورسٹی کے لیے پنجاب ہاؤس، ریسورس سینٹر، کشمیر پوائنٹ پہ موجود گورنر ہاؤس، روات میں موجود گورنر انیکسی اور دیگر بہت سے ریسٹ ہاؤسز کو یونیورسٹی کا درجہ دے کے وہاں پہ تعلیمی اور انتظامی معاملات طے کیے جائیں، اور یونیورسٹی کا ایک خوبصورت کیمپس میری بروری میں جیسا کہ تجویز کیا گیا ہے فی الفور اس کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ میں اس سلسلے میں میری کے باسیوں کو بلم ہوں اور میری کی سماجی سیاسی رہنماؤں، وکلاء تنظیم، تاجر برادری، صحافی برادری کو بالخصوص طلباء کی مقامی تنظیموں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ کالجز کو بحال کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اپنے آئندہ نسلوں کی تعلیمی اور سماجی معاشی ترقی کے لیے فکر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔